السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے سوشل ریولیوشن کا آغاز کیا ہے، اسی کے سلسلے میں ہمارا سیکنڈ سٹیپ چیریٹی کا ہے۔ اسی کے سلسلے میں آج ہم ایک معروف شخصیت سے ملنے جا رہے ہیں۔ ان کا نام ہے محمد عمر فاروق۔ یہ یونیورسٹی آف لاہور کے فارمیسی ڈپارٹمنٹ کے طالب علم ہیں۔ ان کا تعلق ایک ملک کی مشہور چیریٹی کی آرگنائزیشن اخوت سے ان کا تعلق ہے، یہ اس کے ایمبیسڈر ہیں۔ آج ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے جن کے یہ ہمیں جوابات دیں گے۔ سب سے پہلے تو عمر آپ بتائیں کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر آپ کا بہت شکریہ۔ آغاز کرتے ہیں۔ آپ سے میرا پہلا سوال ہے کہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے اس کا نام اخوت ہے، اخوت ہی نام کیوں رکھا گیا؟ سر یہ اصل میں جو نام ہوتا ہے نا، یہ اس کے کردار کی، ہر منظر کے پیچھے ایک پس منظر ہوتا ہے نا، تو جی جی جو نام ہوتا ہے وہ ایک کردار کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہم ایکچولی کنٹینیوٹی چاہتے ہیں اس فرسٹ ریلیشن شپ کی جو کہ ریاست مدینہ میں قائم کیا گیا مہاجرین اور انصار کے درمیان، کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں وہ لوگ جو کہ ہیوز ہیں اور وہ لوگ جو کہ ہیوز ناٹ ہیں، ہم ان دونوں کو ایک ایسے بندھن میں باندھ دیں، ایک ایسے ریلیشن شپ میں باندھ دیں کہ وہ ایک دوسرے کا خیال کریں، وہ ایک دوسرے سے محبت کریں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کریں، ان کی عزت کریں اور انہیں اپنا لیں، انہیں اپنے ساتھ ایک رشتے میں منسلک کر لیں، اور اس رشتے کا نام جو ہے وہ ہم لوگ مواخات رکھتے ہیں۔ تو ہمارا جو ادارہ ہے وہ سولیڈیریٹی کی بنیاد پر قائم ہے، اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج سے جو ہزاروں سال پہلے، جو آج سے پہلے جو ریاست مدینہ کا خواب دیکھا گیا، وہ ہم لوگ آج پھر سے شروع کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ریاست مدینہ کے اسی مواخات کے ستون کو لے کر ہم لوگ ایک اور عمارت کھڑی کریں، اور معاشرے کے اندر وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ لوگ جن کے پاس بہت کچھ ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک حسین بندھن میں بن جائیں، جسے اخوت کہتے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ عمر آپ بتائیں گے ہماری عوام کو، سننے والوں کو، سامعین کو، کہ اخوت کی ابتدا کس طرح سے ہوئی؟ سر اخوت کی ابتدا ہوئی 2001 میں، ایک خاتون ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کے جی پاس آئی جو اخوت کے بانی ہیں، جی اور اس نے کہا کہ مجھے کچھ پیسے جو ہیں وہ قرض کے طور پر چاہیے، اور مجھے یہ صحیح، قرض جو ہے یہ بلا سود چاہیے۔ میں جی کوئی بھکاری نہیں ہوں، مجھے بھیک نہیں چاہیے، مجھے قرض چاہیے اور بلا سود چاہیے، کیونکہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی غریب ہوں، میں سود ادا نہیں کر سکتی، بلکہ اس لیے کہ میں اگر سود ادا کروں گی تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ ہوگا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس کو 20,000 کا ابتدائی قرض دیا، اور کچھ ماشاء عرصے اللہ، بعد وہ عورت جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں بھول گیا تھا کہ میں نے اس کو قرض دیا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد وہ عورت دوبارہ آتی ہے اور وہ ڈاکٹر صاحب کو وہ پیسے واپس کرتی، اور وہ یہ کہتی کہ اب یہ آپ نے اپنے پاس نہیں رکھنے، یہ آپ نے کسی اور کو دینے ہیں، میری زندگی سنور گئی، میرے خاندان کے حالات بہتر ہو گئے، تو جب آپ یہ کسی اور کو دیں گے تو اس کی زندگی بھی سنور جائے گی۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک خوبصورت اس عورت نے مجھے ایک خیال دیا، میں نے اس خیال کو پروان چڑھایا، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ کام شروع کیا کہ ہم لوگ بلا سود قرض دیں، اور اس کے بعد وہ لوگ ہمیں واپس کریں، اور اس طرح ہم لوگوں خاندانوں کی زندگی بدلنے کے لیے ایک اپنی سی کوشش کریں۔ اس طرح اخوت کی ابتدا۔ ہمارے تو عام رواج یہ ہے کہ آپ کسی کو قرض دے دیں تو آپ کو قرض واپس نہیں ملتا۔ تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تو ماشاءاللہ بڑا خوب معاملہ ہوا۔ اس پہ میرا اگلا سوال ہے کہ عام تاثر بھی یہی ہے کہ اگر آپ کسی کو قرض دے دیں تو وہ واپس نہیں ملتا۔ آپ کے خیال میں کیا یہ بات درست ہے؟ سر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے کسی بھائی کو کچھ رقم ادھار دیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو واپس نہیں کرے گا؟ یہ آپ نے بڑا مشکل سوال کر لیا ہے، کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے قرض جو لیا وہ واپس کیا۔ میں کہنا چاہوں گا کہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، مجھے ابھی ریسنٹلی کسی نے لیے اور مجھے واپس نہیں کیے، اور یہ کہ مطلب کہہ دیتے ہیں کرتے نہیں ہے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب قرض آپ واپس لے رہے ہو نا، تو جس نے قرض دیا ہوتا ہے وہ ایسے مان رہا ہوتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کر دی ہے، اور جس نے قرض دینا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ سپریم پوزیشن پہ چلا گیا ہے۔ تو جو عام دیکھنے میں معاملہ ہے وہ تو بہت مختلف ہے۔ یہ صرف میرا تجربہ نہیں، میرے دوستوں کا، مزید لوگوں کا ہے۔ چلیں سر، اس تجربے کی روشنی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اخوت کی شرح واپسی جو ہے وہ کتنی ہوگی؟ نہیں 70 یا 50، میرا خیال ہے اس کے بٹوین سے 50 یا 70 کے بٹوین ہونی چاہیے پرسنٹیج۔ چلیں سر، اس کو اب 80 کر لیں، 90 کر لیں، 99 کر لیں، 99.8% اخوت کی جو ہے وہ شرح واپسی۔ 99.8%۔ جی سر۔ دیٹس سپلینڈڈ، یہ تو بہت زبردست ہے ماشاءاللہ۔ کیسے؟
سر یہ ایکچولی ہم لوگ یہ سمجھتے، ہم لوگ یہ معاشرے کی خوبصورتی کو دیکھتے نہیں، ہم لوگ خوبصورت رنگ دیکھنے کے عادی نہیں ہیں. ہم لوگ اگر دیکھیں اپنے لوگوں کو، یہ بہت ایماندار ہیں، یہ بہت سچے ہیں. اگر ہم ان میں یہ یقین بھر دیں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مواخات کے رشتے میں بن سکتے ہیں، ایک شخص دوسرے کو اپنا سکتا ہے، ایک شخص دوسرے کا خیال رکھ سکتا ہے، اور اگر آپ کسی کی مدد اور خلوص کے ساتھ کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو وہ ضرور اس کا جواب جو ہے وہ محبت سے دے گا، اور وہ ضرور جو ہے وہ اس محبت کو لوٹائے گا. اگر آپ کے پاس محبت آتی تو آپ اس محبت کو لوٹاتے ہیں. اگر آپ کسی کو مسکراہٹ دیں گے وہ جواب میں مسکراہٹ دے گا، اگر آپ کسی کو عزت دیں گے وہ جواب میں عزت دے گا. اسی طرح جب آپ کسی کو اعتماد دیں گے تو وہ آپ کے اعتماد پر ٹھیس نہیں. اعتماد ہے. یہ بات آپ نے بڑی درست کہی ہے، بڑی ماشاءاللہ خوب کہی ہے، کیونکہ میرے کچھ تجربات ایسے ہیں کہ میں نے لوگوں پہ اعتبار کیا. ایون میں نے لوگوں سے کہا کہ آپ مجھ سے اعتبار کریں. جیسے ایک بڑا ڈفرینٹ ہے، پیٹرول پمپ والے کبھی آپ کو پیٹرول پے نہیں کرتے کہ وہ کہتے ہیں پیسے اسی وقت دیں. ایک دفعہ میرا ایک جگہ پیٹرول ختم ہو گیا اور میں نے ان کو کہا کہ آپ میرے پہ اعتبار کریں، آپ کو معلوم ہے میں اکثر یہاں سے پیٹرول ڈلواتا ہوں، میں ابھی آپ کو لا کے دے کے جاتا ہوں. تو اس نے کہا کہ میں صرف آپ پہ یقین کروں، آپ کی بات پہ، آپ جائیں لیں. میں گیا اور میں نے لا کر اس کو پیسے دے دیے. تو یس، میں آپ سے اس بات پہ ٹوٹلی اگری کرتا ہوں کہ اگر آپ اعتبار کریں نا تو ہمارے لوگ آنےسٹ ہیں، ہمارے خلاف پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے، آنےسٹ لوگ ہیں ہمارے. سر میں اس کے بارے میں ایک مزید بات اس میں جی ایڈ جی کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ایک قریبی عالم دین تھے، تو وہ ایک جگہ پر کہہ رہے تھے کہ میں سفر سے واپسی میں آ رہا تھا تو میرے پاس پیسے جو ہے بالکل ختم ہو گئے تھے. تو ایک جگہ پہ جو ٹیکس پلازا ہے، انہوں نے ٹول ٹیکس والا جو پلازا ہوتا جی ہے، جی ٹول تو انہوں ٹیکس. نے جب مجھ سے پیسے مانگے تو میں نے یہ سوچا کہ یار اب یہ پیسے نہیں ہوں گے، تو میں دیکھتا ہوں، میں اس کو کہتا ہوں کہ میری رہائش قریبی ہے، تو میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا ابھی کچھ عرصے کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میں پھر آپ کو ابھی واپسی میں بندہ بھیج دیتا ہوں اور آپ کو پیسے دیتا ہوں. مل جائیں تو گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سے آگے ایک اور گاڑی کھڑی تھی، تو جب ہماری گاڑی اس کے پاس پہنچی تو اس نے کہا کہ حضور آپ کا ٹیکس ہو گیا. تو انہوں نے کہا وہ کیسے ہوا؟ اس شخص نے کہا کہ آپ نا یہ جو پیچھے آ رہے ہیں نا، آپ نے ان کا ٹیکس نہیں لینا، یہ بھی آپ مجھ سے لے لیں. تو وہ شخص کہتا ہے کہ اس کو میں نے آپ کو دیکھا اور میں نے اس کو کہا کہ یار تم بھی جانے دو، تم بھی رہ دو. ماشاء. تو ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ محبت اور اعتماد ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو یہ بڑھتا ہے. یہ بڑی کنٹیجیس ہے. جیسے ایک اسمائل ہے نا، آپ کسی کو بھی دیں وہ پھر رہ نہیں سکے گا، وہ آپ کو اسمائل ضرور دے گا. اگر آپ کسی کی عزت کریں گے وہ آپ کو عزت ضرور دے گا. یہ بالکل ہم لوگوں کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ اچھائیاں اس لیے ختم ہوتی جا رہی ہیں کہ ہم لوگ یہ خود سے یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں یار یہ معاشرہ بہت برا ہے، یہ جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، یا پورا اعتماد نہیں ہے، یا ان پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر ہم لوگ ان پہ اعتماد کریں گے تو یہ بڑے خوبصورت لوگ ہیں، یہ بڑے بڑے ایماندار خوبصورت لوگ لوگ ہیں، ہیں. یہ بڑے سچے لوگ ہیں. کوئی شک نہیں. یہ میں ضرور انشاءاللہ آپ کے جی اعتماد کو پورا جی میں سعودیہ بھی رہا ہوں، آسٹریلیا بھی رہا ہوں، اور میرا ہمیشہ سے یہ ماننا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا بڑے سچے دل کے کھرے لوگ ہیں. آپ ان کو ساتھ لے کے چلیں. اس جی بالکل. سے آگے چلتے ہیں. اخوت کی ابتدا چند ہزار سے ہوئی. اب تک آپ کتنے قرضے جو ہیں وہ تقسیم کر چکے ہیں؟ سر ہم لوگ 120 ارب روپے تقسیم کر چکے، اور ماشاءاللہ. یہ بھی اور اس ان کا فرمان کی بھی ایک جو ہے 99.8% ریٹ ہے ریٹرن کا. جی. اور سر زبردست. آپ اگر ہمارے ناظرین میں کوئی ایسا شخص ہو جس کے پاس 120 ارب روپے اس کے ایک اکاؤنٹ میں ہوں، تو میں اسے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 120 ارب روپے ہم لوگوں نے دیے ہیں یا قوت نے دیے ہیں، وہ کسی ایک خاندان کو نہیں دیے، وہ 30 جی لاکھ خاندانوں کی زندگیاں بدل چکی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت زبردست. اچھا، اخوت مائکرو فائنانس میں بہت اچھا کام کر رہی ہے. تو ہم جی نے یہ ریسنٹ دیکھا ہے کہ اخوت جو وہ تعلیم کی طرف بھی گئی ہے. ایسا کیوں؟ جی سر یہ دیکھیں، ہم لوگ جو ایک ریاست مدینہ کا خواب دیکھتے ہیں اور ہم لوگوں نے جو ابتدا کی ہے مواخات سے، یہ ہم لوگ اسی سنت کو لے کر چلنا چاہتے ہیں. ریاست مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے ایک مواخات کا رشتہ قائم کیا انصار اور مہاجرین کے درمیان، کہ وہ لوگ جن کے پاس کچھ ہے وہ ان لوگوں کو اپنا لیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ ابتدا تھی معاشی طور پر. لیکن اس کے بعد آپ نے جو ایک طویل عمر کے لیے جس کے اوپر آپ نے پوری زندگی گزار دی، ایک عظیم سننا جس کو ہم لوگ نگلیکٹ کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، ہم لوگ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے، وہ سنت ہے تربیت انسانی کی، وہ سنت ہے لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کی، کہ یس. آپ نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ اتنی خوبصورت ڈیولپمنٹ کی کہ آپ کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے، تو آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق آئے، حضرت عمر فاروق آئے، آپ سے متاثر ہو کے حضرت علی آئے، حضرت عثمان آئے، پھر اہل بیت کا پورا خاندان،
حضرت امام حسین، اس کے بعد پھر ایون کہ حضرت عمر بن عبد العزیز، اور آج بھی کوئی شخص جو ہے وہ سیرت نبوی کا مطالعہ کرے تو وہ اتنا کچھ سیکھتا ہے کہ اسے یہ لگتا ہے کہ اس مطالعے میں ہی جو ہے وہ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ ہے. تو یہ کوئی ایسی چھوٹی سنت نہیں. ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ مطلب آپ نے یہ سنت آپ نے یہ سنت جو ہے اس پہ عمل کیا اور آپ کو اس کے بدلے اتنا اجر ملے گا، وہ تو بڑی بات ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی سنت پر آپ عمل کر کے وہ اجر پا لیں، لیکن اصل سنت تو یہ ہے جس کے بارے میں آپ نے پوری کی پوری زندگی گزار دی. تو ہم لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں نے ایک معاشی طور پر ایک سسٹم دے دیا مواخات کا، اس کے بعد ہم لوگ یہ نہیں کہ آج اگر دنیا سے کوئی ایک شخص چلا گیا، ادارے کو بنانے والے وہ چند لوگ جو کہ ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. ہمارے لیے جو ہے وہ سب سے زیادہ مقدم ہے، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. لیکن کسی ایک شخص کی ریپلیسمنٹ کے طور پر، کسی ایک شخص کے جو ہے وہ جو اگلی نسل ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کی ریپلیسمنٹ کے لیے، تو ہم لوگ جو ہے وہ اخوت کے ایمبیسیڈرز کو ہم لوگ لیڈرشپ کی ٹریننگ دیتے ہیں، اخوت کی جو تعلیمی سروسز ہیں اس کے اندر. تو ہمارے یہ خیال ہے کہ ہم لوگ بالکل اسی طرح جس طرح مواخات مدینہ کے بعد یہ جو ایک لیڈرشپ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ قائم ہوئی، ہم لوگ لیڈرشپ کی ٹریننگ دیں اسٹوڈنٹس کو. اس کے بعد جب وہ کل اس ملک کا جو ہے اس ملک کی باغ دور سنبھالیں تو اس کے اندر ضرور اخوت کی بھی ایک کنٹریبیوشن ہو، اخوت کا بھی ایک نام ہو اور اخوت کا بھی ایک تاثر ہو معاشرے کے اندر. ماشاءاللہ، بہت زبردست. جو اخوت ایم لے کے چل رہا ہے، اسی طرح کے ایم ہماری سوشل ریولیوشن کے ہیں، جس کو آگے ہم نے جا کے ایک پولیٹیکل پارٹی بنانا ہے. ہم پولیٹیکل پارٹی سے تربیت کی طرف ہی لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی تربیت کی. جیسے بھی آپ نے بتایا، اخوت والے بھی تربیت کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تربیت کی، تبھی ہمیں اتنے بڑے. تو ہم بھی یہی سوچ رکھتے ہیں کہ پہلے تربیت ہونی چاہیے، تربیت کے بعد آپ میدان میں آئے، پھر آپ کے لوگ جو ہیں وہ کام کر کے دکھائیں گے. اچھا، آپ نے بات کی مائکرو فائنانس کی، آپ نے بات کی تعلیم کی، کیا ان شعبوں کے علاوہ بھی اخوت کہیں کام کر رہی ہے؟ جی سر، اخوت جو ہے، اخوت ایکچولی ان تمام لوگوں کے لیے کام کرنے کی کوشش کرتی ہے جن کو معاشرے نے جو ہے وہ نگلیکٹ کیا ہے، اگنور کیا ہے. تو وہ لوگ جو خواجہ سرا ہیں، اخوت نے وہ اخوت جو ہے وہ ان لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہے، ان کو کچھ عرصے بعد وہ بلاتی ہے، اس کے بعد ان کی میٹنگ ہوتی ہے. تو وہ ایک نا انہوں نے ایک اپنے خوبصورت انداز میں انہوں نے ایک لوکلی والی بات کہی کہ جب وہ وہاں پہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے عورتیں اپنے جب بیٹیاں جب چلی جاتی ہیں، ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، جب وہ واپس میکے میں آتی ہیں تو ان کو جو خوشی محسوس ہوتی ہے نا، ہمیں اخوت کے ادارے میں آ کے وہ خوشی محسوس ہوتی. تو ہم لوگ وہ ایک جو ہے اخوت، وہ ایک ماہانہ وظیفہ جو ہے وہ خواجہ سراؤں کو دیتی ہے. اس کے علاوہ اخوت کی جو ہیلتھ سروسز ہیں اس کے اندر ڈائبٹیز جنرل چیک اپ جو ہے، اس کے بعد ہائپر ٹینشن اور اس طرح کی ڈفرینٹ جو ہے وہ سہولیات جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اخوت کا ہی ڈاکٹر صاحب کی نگرانی میں ہی ایک ادارہ جو ہے وہ فاؤنٹین ہاؤس کا ہے. اس میں جو مینٹلی ریٹارڈڈ پیپل ہیں ان لوگوں کے لیے بھی اخوت جو ہے وہ کام کر رہی کہ وہ ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے جس کے اندر ان لوگوں کو رکھا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک کورنیا بینک ہے. تو اخوت جو ہے وہ اس طرح کے مختلف پروجیکٹس میں کام کر رہی ہے. اور اسی طرح جو مختلف ادارے ہیں جیسے پنجاب ویلفیئر ٹرسٹ ہے اور اس طرح کے ڈفرینٹ ادارے وہ بھی ڈاکٹر صاحب سے منسلک ہیں، ان کے اور ساتھ بھی کام کر رہے ہیں. جو ہے ڈاکٹر صاحب اس کا کام اخوت ماشاءاللہ مائکرو فائنانس میں کام کر رہی ہے، تعلیم میں کام کر رہی ہے، خواجہ سرا کے لیے کام کر رہی ہے. یہ سن کے بڑی خوشی ہوئی. اس دور میں جس دور میں خواجہ سرا کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا، اخوت ماشاءاللہ اتنا اچھا کام کر رہی ہے. ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو اس کے تناظر میں ایک سوال ابھرتا ہے، اخوت کا اصل جو ہدف ہے وہ کیا ہے؟ سر جیسے میں نے پہلے بتایا، اخوت کا اصل ہدف جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک ایسے معاشرے کا قیام جہاں پہ کوئی شخص خود کو تنہا محسوس نہ کرے. کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے کروڑوں بچے جو باہر سڑکوں پہ ہیں، یہ جو کام کر رہے ہیں، جو تعلیم نہیں حاصل کر رہے، ان لوگوں کے لیے وہ لوگ جن کی ماؤں کے پاس زیور ہے وہ تو چلیں زیور بیچ کی تعلیم حاصل کر لیں، اور وہ لوگ جن کی ماؤں کے پاس زیور نہیں ہے وہ لوگ تعلیم کیسے حاصل کریں. اور وہ لوگ جو بھرے شہروں میں، دیہاتوں میں، وہ لوگ تنہا ہیں. لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی نہیں، ہمارے لیے زندگی میں، اس دنیا میں، اس خوبصورت کائنات میں کیا ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے دامن میں صرف اور صرف کانٹے ہیں؟ کیا کوئی کائنات کا کوئی پھول جو ان کے لیے ہو، کائنات کی کوئی خوشبو جو ان تک پہنچے، کائنات کی کوئی نعمت جو ان تک پہنچے؟ تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا پاکستان، یہ نہیں کہ کوئی شخص غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں ہے. تو ہم معاشرے میں
لوگوں کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو آپس میں دوست بنانا چاہتے ہیں، ہم ان لوگوں کو جن کے پاس مالی وسائل اور دوسرے وسائل زیادہ ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں جن کے پاس یہ وسائل نہیں ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسے معاشرے کا قیام جہاں پہ ہر شخص کو دوسرے کا احساس ہو اور ہر شخص دوسرے کے لیے کام کرے، دوسرے کے ساتھ محبت اور اخوت کے ساتھ رہے۔ اس معاشرے کا قیام جو ہے وہ اخوت کا اصل ہدف، یعنی اخوت جو ہے وہ معاشرے میں برج کا کام ادا کر رہی ہے، یہ جان کی بڑی جی سر، جی عمر، یہ تو اخوت کے اہداف ہو گئے، مقاصد ہو گئے۔ آپ ایک طالب علم ہیں، ایک طالب علم کے طور پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اخوت کے جو طالب علم ہیں ان کا کیا کردار ہوگا معاشرے میں؟ سر بڑا خوبصورت سوال ہے، یہ میں آپ کو بحیثیت طالب علم ہی بتاؤں گا۔ اخوت کے طلباء، ان سے تو مجھے بہت امیدیں ہیں کہ اخوت کے طلباء بہت اچھا کام کریں گے، لیکن کیوں صرف اور صرف اخوت کے طلباء ہی کیوں؟ طلباء کہیں کے بھی ہوں، وہ اخوت کے طلباء ہیں۔ طلباء کسی بھی معاشرے میں بہت کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت اپنی جو ہے وہ ٹریننگ کے اوپر ہیں، وہ اس معاشرے کے ان اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ آج کل کے طلباء کو اگر آپ محسوس کریں، جیسے آپ یہ ایک ریولوشن کے اوپر ایک تحریک چلا رہے ہیں، تو آج کل کے طلباء یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ معاشرے کی بہتری کس طرح کر سکتے ہیں، اور آپ نے بھی والی بات بہت زیادہ محسوس کی ہوگی۔ تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے معاشرے سے کیا حاصل کرنا ہے، یہ ہے کہ ہم نے معاشرے کو کیا دینا ہے۔ کیونکہ لیڈرشپ کبھی بھی، آپ لیڈرشپ میں کسی کو بھی، آپ نیلسن منڈیلا کو دیکھ لیں، اے پی جے عبدالکلام کو دیکھ لیں، قائد اعظم محمد علی جناح کو دیکھ لیں، امام حسین کو دیکھ لیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، آپ جس کو دیکھیں، لیڈرشپ صرف اور صرف دینے کا نام ہے کہ آپ نے سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کیا کیا ہے، وہ کیا بات لیڈرشپ کہی ہے۔ آپ نے، لیڈرشپ صرف تو ہم بہت خوب، بالکل جی، تو ہم لوگ سر یہی چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس بارے میں آئیں کہ ہم لوگ یہ جو حقوق اور فرائض ہیں، یہ دریا کے دو پارٹ ہیں، اگر کسی ایک کو ختم کر دیا تو نتیجہ تباہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ، ڈاکٹر صاحب بھی یہ والی بات کرتے ہیں کہ طلباء کو کہ آپ لوگ یہ والی باتیں سوچنا بند کر دیں کہ آپ کو کیا چاہیے، وہ ہمارے ذمہ ہے، وہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ نے سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے خود کیا دینا ہے۔ خود تو کیا، اگر آپ کسی کو مسکراہٹ دے سکتے ہیں، آپ مسکراہٹ دیں، اگر آپ کسی کو عزت دے سکتے ہیں، آپ عزت دیں، آپ توجہ دے سکتے ہیں، آپ وقت دے سکتے ہیں، آپ ایک احساس دے سکتے ہیں کہ تم بھری دنیا میں تنہا نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو معاشرے میں طلباء بہت اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں اگر وہ لیڈرشپ کے اصل معنی کو سمجھیں اور خود اپنی کنٹریبیوشن کے اوپر دھیان دیں کہ وہ لوگ سوسائٹی میں کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ جاتے جاتے میں آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں کہ عوام اگر اخوت کی طرح کا کوئی ارادہ کرے کوئی ادارہ بنانے کا، تو عوام کیا کر سکتی ہے، کس طرح کر سکتی ہے؟ عوام میں کوئی ایک شخص سوچتا ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اتنا اچھا ایک سٹیپ اٹھایا، وہ بھی کوئی ادارہ بنائے، کسی طریقے سے لوگوں کی مدد کرے، تو آپ کے ذہن میں کوئی اس کا ہے آئیڈیا جو آپ لوگوں کو دینا چاہیں؟ سر دیکھیں، اخوت ہمیشہ ویلکم کرتی ہے ان تمام لوگوں کو جو کہ اس کی یہ صرف اخوت ہی نہیں، اسی طرح کی الخدمت ہے اور دوسری ٹرسٹ ہیں جو کہ اسی طرح کام کریں، تو اگر ان کو ماڈل سمجھنا ہے تو اخوت ان کو ویلکم کرتی ہے، وہ اخوت ان کو بتائے گی کہ ہم لوگوں نے کام کس طرح شروع کیا۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ ادارے کیسے چلتے ہیں، ادارے سر اصول و ضوابط سے چلتے ہیں، ادارے لوگوں سے نہیں چلتے۔ جو ادارے ہوتے ہیں وہ ہمارا جو اصول ہے وہ مواخات کا اصول ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، اس کی کئی برس پہلے اس کی ابتدا ہوئی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم لوگ انہی اصولوں پر قائم ہیں، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر یہ والے اصول قائم ہوں، اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس بارے میں اور اس طرف آنا چاہتے تو ضرور آئے، اور کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہو تو وہ ضرور کرے، اخوت ان کو ویلکم کرے گی، اخوت ان کو اپنا ماڈل جو ہے وہ سمجھائے گی، اور اگر وہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ سیرت نبوی کو پڑھیں، وہ مواخات کے ماڈل کو سمجھیں، وہ بھی سولیڈیریٹی کو اپنائیں، وہ بھی خلوص دل کے ساتھ لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کو ایک احساس دلائیں کہ معاشرہ جو ہے یہ صرف اسی بے حس لوگوں کا نہیں ہے، اس میں ایک شخص دوسرے کا احساس بھی کر سکتا ہے، ایک شخص دوسرے کو اپنا بھی سکتا ہے، ایک شخص دوسرے کے ساتھ جڑ بھی سکتا ہے، تو ان اصولوں کی بنیاد پر جو ہے وہ ضرور اسی طرح کا ایک ادارہ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات، ادارے شخصیت سے نہیں نظم و ضبط سے بنتے ہیں، اسی پہ میں اختتام کرنا چاہوں گا۔ عمر آپ کا بہت شکریہ، آپ سے گفتگو کر کے بہت مزہ آیا۔ سر بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا، میں تو بہت خوشی ہوئی مجھے، اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ ویلکم۔ عمر نے آج ہمیں بہت اچھے طریقے سے اخوت کے سٹرکچر کے بارے میں، اخوت نے کس طریقے سے ابتدا کی، اخوت کس طریقے سے مائکرو فائنانس میں مائکرو فائنانس کے ساتھ تعلیم میں اور دیگر جیسے خواجہ سرا ہیں
ان کو کس طریقے سے ہیلپ کر رہا ہے. آپ بھی کر سکتے ہیں. ایک ادارہ چند روپے سے آغاز کیا تھا ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے, اسی طریقے سے آپ بھی آغاز کر سکتے ہیں. کسی ادارے کے انتظار میں نہ رہیں, یہ آپ کو قوت ارادی اپنے اندر پیدا کرنی ہے. ادارہ بنانے کا ارادہ کریں, ادارہ نہیں بنا سکتے تھوڑی سی بھی مدد کرنے کا ارادہ کریں, لیکن چیریٹی ضرور کریں. جتنی چیریٹی کریں گے اسی طریقے اتنا ہی ہم اپنے ملک کے اندر سے غربت کو مٹانے میں کامیاب ہو سکیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. جب تک اگلی ویڈیو آتی ہے تب تک کے لیے شب بخیر. السلام علیکم. السلام